علينا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین حضرات، شوال کے مہینے کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے متصل بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال کے مہینے کے 106 روزے آپ رکھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت اور ترغیب بھی اہل ایمان کو دی ہے۔ گویا کہ یہ زندگی بھر کے روزے ہیں جو شوال کے 6 روزے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کیونکہ کم از کم جو نیکی کا اجر اللہ کے ہاں بندے کو میسر آتا ہے وہ 10% ہے۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اللہ بندے کو کم از کم دیتے ہیں، اور بڑھاتے کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر 30 روزے مہینے بھر کے ہوں
تو یہ 300 روزوں کے برابر بنتے ہیں 10 کے حساب سے، اور ساتھ اگر بندہ 6 شوال کے روزے شامل کرے تو 60 روزوں کا اجر یہ بھی میسر آتا ہے۔ گویا سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، تو جو بندہ ہر سال کی روٹین یہ رکھے کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی شامل کر لے، کمایا کا انما سام الدہرا، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ یعنی اللہ کے پاس جب جائے گا تو اگر زندگی اس نے 50 سال کی گزاری ہے تو 50 سال کے روزوں کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک اہمیت والا عمل ہے شوال کے حوالے سے۔ شوال کے مہینے میں ایک اور اہم عمل وہ حج کی تیاری ہے۔ آج تو جدید ذرائع ہیں اور جدید ماحول ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس دور میں جو لوگ تھے اونٹوں پہ سفر کرنے والے اور پھر دور دراز سے پیدل سفر کرنے کے لیے نکلنے والے، شوال کے مہینے میں وہ لوگ حج کا قصد کرتے، حج کا ارادہ کرتے، حج کی تیاریوں میں وہ زندگی بسر کرتے۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے۔ گویا ایک فرض رمضان کے روزوں والا ہم نے ادا کیا ہے، اور دوسرا فرض جو صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے، مقرر ہے، وہ ہمارا منتظر ہے۔ بھائیو، یہ ایام ہے حج کی تیاری کے، اور صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے۔ جس کے پاس بھی طاقت ہے اور ضروریات زندگی میں سے ایک روٹین کی جو بندہ زندگی بسر کر رہا ہے، اگر اس زندگی کی ضروریات سے زائد حج کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، بیلنس اتنا ہے گھر میں جو حج سے جس سے حج ادا کیا جا سکے، تو اس بندے پہ حج فرض ہے۔ بھائی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، فلانی میرے دل میں خواہش ہے، فلاں میرے دل میں تڑپ ہے، اللہ کا حق، اللہ کا فریضہ یہ مقدم ہے، اس کی اولیت ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی یہ 3 مئی سے لے کر 13 یا 15 مئی تک حج کی درخواستوں کا وقت رکھا ہے۔ اسی لیے مناسب سمجھا کہ کچھ حج کی ترغیب پر قرآن کریم کی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے، تاکہ دلوں میں حج کا جذبہ اور حج کی رغبت پیدا ہو۔ ایک تو وہ لوگ جو حج کی طاقت رکھتے ہیں ان پہ تو فرض ہے، اور کچھ وہ ہیں جو طاقت نہیں رکھتے لیکن تڑپتے ہیں دل ان کے بھی حرمین کی زیارت کو۔ یقین جانیے وہ بھی اپنی دعاؤں میں یہ بات شامل رکھیں، انشاءاللہ میرا مالک قدرت رکھتا ہے، وہ بندے کو طاقت دیتا ہے اور اسباب مہیا کرتا ہے۔ حج کہتے کس کو ہے؟ حجہ یا حجو، اس کا معنی لغت کے اعتبار سے ارادہ کرنا، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاح میں شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا قصد کرنا، اسے حج بیت اللہ کہتے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، تعمیر مکمل ہو چکی۔ اب اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ لوگوں آؤ اللہ کے اس گھر کا حج کرو، طواف کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ذہن میں بات تھی، اللہ یہاں پر تو بندہ ہی کوئی نہیں،
کون سنے گا میری بات؟ کہاں تک پہنچے گی میری بات؟ نہ سوشل میڈیا، نہ فیس بک کے ذرائع، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام، نہ کوئی دوسرے یوٹیوب اور گوگل کے ذرائع، یا اللہ سپیکر بھی کوئی نہیں، یعنی ایک ذہنی کیفیت ہے ہر انسان کی، یا اللہ آواز جائے گی کہاں تک؟ فرمایا آواز لگائیے۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ گئے، پہاڑی پہ چڑھ کر صدا لگاتے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ کے آپ اعلان کر دے، یا ایھا الناس، اور لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، اس گھر کا طواف کرو، حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی ہے، اور پتا ہے آج ابراہیم علیہ السلام کی صدا کیسے گونج رہی ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں۔ اور رب نے اس وقت کہا تھا تقریباً 5,500 سال پہلے، ہاں 5,500 سال تقریباً پہلے رب نے اس وقت کہا، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، فرمایا آپ اعلان کریں لوگ پیدل چل کے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، دبلی پتلی سواریوں پہ بیٹھ کر آئیں گے، وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جس کونے سے لوگ اس گھر کی طرف کھچے نہیں آئیں گے۔ اور یقین جانیے آ رہے، اللہ کی قسم ہے رب کی بات سچی ہے، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے نہیں آتے۔ یہ رب کے قول کی صداقت ہے، حق ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں فرزندان توحید پہنچتے۔ بھائیو یہ فرض ہے، خدا را یہ فرض ہے، یہ غفلت چھوڑے، یہ سستی چھوڑے، یار میں نے پیسے رکھے ہیں فلاں کام کرنا ہے، میں نے تو یہ 10 سال بعد فلاں کام کرنا ہے، تیرا رب پہ اتنا ہی یقین نہیں ہے، تو رب پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اب بھائیو یقین جاننے یہ فرض ہے۔ اللہ سورۃ الانعام کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر پہلا صفحہ پہلا رکوع، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ رب کہتا ہے دنیا میں پہلا گھر بیت اللہ جو بنایا گیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں امن و سکون ہے، اس میں راحت ہے۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ مالی کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ہر میں لوگوں تم پہ فرض ہے اللہ کے لیے حج کرنا، اور شیخ پورا کے بھائیوں تم پہ فرض ہے حج کرنا۔ رب نے مقرر کر دیا ہے، کوئی سیاست دان ہو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ تاجر ہے، وہ سیاست دان ہے، وہ کوئی افسر ہے، وہ کوئی بھی ہے، مالی کہتا حج کے لیے نکلو۔ اور اگلا جملہ یقین جانیے بڑا سخت جملہ ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے لفظ کفر استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس نے حج نہیں کیا، یہ نہیں کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، بعد محدثین نے لکھا ہے عمدن
جان بوجھ کر حج نہ کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا۔ مالی کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ، پیچھے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں تم پہ حج ہے، اللہ کے لیے حج کرو۔ آگے کہا وَمَنْ كَفَرَ، جو نہیں کرے گا، کفر کرے گا۔ بعد نے پھر بھی توجیہ کی ہے، جو اس کو فرض نہیں سمجھے گا گویا وہ کفر کر رہا ہے، اور جو کفر کرتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ بھائیو حج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سچے نبی نے فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت او کما قال علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ گویا یہ بنیاد ہے، عمارت تعمیر بعد میں ہوگی، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور اس میں سے ایک وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ایک بنیادی عمل ہے۔ اور طاقت والے بھائیوں، طاقت والے بھائیوں، پتہ ہے کروڑوں کی جائیداد ہے کہ نا فجی طاقت نہیں، حج کی میں کہیے اللہ نے تیرے بخت میں نہیں لکھا تو اپنی بد نصیبی پہ ماتم کیا کر، افسوس کیا کر، تیاری کرے حج کی۔ حج کی طاقت ہے تو نکلے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اور لوگوں حج اللہ نے فرض کیا ہے، حج کرو۔ اقرا بن حابس صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، محبوب افی کلی عامل، ہر سال ہی حج فرض ہے، ہر سال ہی کرنا چاہیے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ پھر بولا افی کلی عامل، ہر سال کرنا چاہیے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا افی کلی عامل، کیا ہر سال کرنا چاہیے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ جب اس نے سوال بند کیا، فرمایا تم کہہ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے، کون تم میں سے ایسا تھا جو یہ استطاعت رکھتا؟ اور دین اللہ کی قسم آفاقی ہے، محبوب کو تو وحی کے ذریعے پتا ہے نا، رب کو تو پتا ہے۔ صرف مکے والوں نے حج نہیں کرنا، صرف مدینے والوں نے حج نہیں کرنا، صرف شام والوں نے حج نہیں کرنا، پاکستان سے بھی لوگ آئیں گے، یورپ افریقہ سے بھی لوگ آئیں گے، کہاں دنیا کا کنارہ ناروے، لوگ وہاں سے بھی آئیں گے۔ کوئی آسان تو نہیں نا، شریعت نے ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، لیکن تڑپ کیا ہے؟ اگر استطاعت ہے نا تو ہر سال ہی کر۔ ایک محدث گزرے، زندگی کی عمر کتنی ہے؟ ہاں 91، 91 سال عمر ہے۔ حج کتنے کیے ہیں؟ 80 حج کیے زندگی میں، آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ عمر 91 سال، حج 80 کیے۔ کہتے پہلا حج کیا تو عمر 11 برس تھی، میں جب عرفات کے میدان میں تھا، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، دعائیں کرتے کرتے میں نے کہا یا اللہ یہ میرا آخری حج نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے آئندہ سال بھی آنا ہے۔ کہتے ہر سال ہی رب توفیق دیتا، میں عرفات میں دعا کر کے آتا اللہ میرا آخری حج نہ کرنا، اللہ مجھے پھر توفیق دینا۔ کہتے ابھی جب آخری سال تھا نا 80 حج ہو چکے،
کہتے میرے دل میں آیا، پھر مجھے نا شرم سی آ گئی دل میں، یار ہر سال ہی کہتے رہتے ہو دعا نہیں کی، اور اتفاق ایسا ہے اسی سال وفات بھاگے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور بھائیو یقین جانیے، رغبت پیدا کرے حج عمرے کی۔ حدیث سناؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنکی۔ محبوب فرماتے صحابہ لگاتار بار بار تابعوا، لگاتار پیچھے چلنا، ایک حج کے پیچھے دوسرے کو لگاؤ، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایک عمرے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تابعوا، لگاتار حج کرو، لگاتار عمرہ کرو۔ محبوب ملے گا کیا؟ محبوب کہتے دو فائدے ہوں گے جو لگاتار حج کرتا ہے۔ اور اس عزم سے جایا کر، تیرے شہر میں کتنی مثالیں، اس مسجد میں کتنے نمازی بیٹھے، کہندے آفت جی جنی انویسٹمنٹ کریے اللہ کی قسم اللہ ڈبل کر کے واپس دیتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، غربت، فقیری، تنگ دستی حج عمرہ دور کر دیتا ہے۔ حج عمرے سے غربت نہیں آتی۔ اور یہ جو کنسپٹ ہے نا، یہ عمرے پہ 2.5 لاکھ لگے گا، یہ میری بینک بیلنس سے کم ہوگا، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ محبوب کہتے کم نہیں ہو رہا۔ ینفیان الفقر، عمرہ تو فقیری دور کرتا ہے، حج فقیری دور کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا پیسہ لگے گا اور نہ ڈر پیسہ لگے گا، رب کہتا ہے میں تیری بھوک ختم کر دوں گا، رحمتوں کے دروازے ہی کھول دوں گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ینفیان الفقر والذنوب، اور یہ گناہ بھی ختم کر دیتے۔ عمرے کے بارے میں کہا العمرہ الی العمرہ، ایک عمرہ پھر دوسرا عمرہ، ایک عمرہ کیا ہے پھر دوسرا عمرہ 3 سال بعد کیا ہے، ایک عمرہ پھر دوسرا عمرہ۔ سچے نبی کہتے ہیں درمیان میں جتنا وقت ہے نا، اللہ اس وقت کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمرہ ہے۔ اور حج کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ صحابہ کیا بتلاؤ حج کا اجر کیا ہے؟ جو بندہ حج کر لیتا ہے اللہ نے اس کے لیے اپنی جنت تیار کی ہوئی ہے۔ حج کا بدلہ جنت ہے۔ اور بھائیو حج کی تیاری کرے، آج سے دعائیں شروع کر دیں یا اللہ توفیق دے دے۔ یہ میڈیا کا دور ہے نا، وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، مدینہ طیبہ میں ایک بی بی بیٹھی ہے، ضعیف عورت ہے ملتان کی، بڑے لوگوں نے اس کی باتیں سنی ہوگی۔ وہ کہتی ہے میں گھر میں کام کرتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، میں کپڑے دھوتی ہوں، اور یہ سارا کچھ کر کے نا جو مزدوری ملتی ہے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہو، اور اس میں سے کچھ بچا کر الگ کر کے پیسے جمع کیے، اور آج اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے میں مکے مدینے آ گئی، اور طرف سے عمرہ ہوتا ہے، طرف سے حج ہوتا ہے، پیسوں سے نہیں ہوتا۔ کتنے اربوں پتی ہیں رب توفیق نہیں دیتا، کتنے کروڑوں پتی ہیں رب توفیق نہیں دیتا۔ توفیق کسے دیتا ہے؟ جس کا دل اس کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے، رب اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور فقیر عمرے پہ چلے گے، مسکین عمرے پہ چلے گے، یہ کروڑوں پتی نہیں جا سکا، رب نے تجھے پسند ہی نہیں کیا۔ توفیق مانگ اللہ سے، یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے۔ اور حج پتہ نا، حج عمرہ تو توفیق سے ہوتا ہے۔ ایک بھائی ہمارے شہر کے 20-25 سال رہ کے آئے سعودیہ، حرم کے پاس 20-25 سال ڈیوٹی، نوکری حرم کی ہمسائیگی میں، کہتا ایک حج
نہیں کر سکا اور ایک عمرہ بھی نہیں کر سکا، اور پھر ماننے یہ شیخوپورہ سے فقیر جا رہے، رب جسے توفیق دیتا ہے وہ حج کرتا ہے، وہ عمرے کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج عزم کر، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں انشاءاللہ، جو طاقت رکھتا ہے وہ جمع کروائے بھئی، اس پہ فرض ہے، کوئی غفلت نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، آخرت کی خرابی کا سبب بنے گا اگر طاقت کے باوجود بندہ حج نہیں کر کے آتا۔ کوشش کریں اور عزم رکھیں۔ مولانا یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی صاحب کے رحمت اللہ اور پھر کہیں مولوی سارے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ مولویوں کے لیے کیوں دعائیں نہیں کرتے؟ یقین جاننے اللہ کے ولی قاری شہیب صاحب میر محمدی حافظہ اللہ، قاری ابراہیم میر محمدی رحمت اللہ، حافظہ اللہ، قاری ابراہیم صاحب کے والد محترم یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ یہاں ہمارے جامعہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے، بہت ہی اللہ کے نیک بندے۔ ان سے کوئی پوچھتا نا مولوی صاحب میں نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، پیسے کوئی نہیں، تو اس کو کہا کرتے تھے تم پڑھا کرو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِك۔ کہتے ہیں کہ جوڑا آیا، ماڑا تھا بڑا کمزور، تو کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا بھی یہ پڑھا کرو، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے سناؤ، کہتے ہیں اللہ نے حج بھی کروا دیا ہے، عمرہ بھی کروا دیا ہے۔ اب بھائیو یقین جاننے تڑپ رکھے۔ ہمارے استاد ہے الشیخ اشفاق صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ ان کو صحت ایمان برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سب اساتذہ اس جامعہ کے جن سے ہم نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، جو اس جامعہ میں ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت پیدا کر دے، ادارے میں برکت پیدا کرے۔ کہتے ہیں میں مدرسے پڑھتا ہوتا تھا تو غربت اتنی تھی، اگر میں جامعہ آ جاتا تو واپس گھر جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اتنی غربت تھی، غربت اتنی تھی، جیب خرچ زیرو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں لیکن جب کبھی ہوتا نا کوئی تصویر مجھے بیت اللہ کی نظر آتی تو میں رونا شروع کر دیتا، یا اللہ میں نے تیرے گھر جانا ہے، اللہ میں نے مسجد نبی میں جانا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کوئی 20 سال پہلے، وہ ایک دوربین ٹائپ ہوتی تھی، اس میں پھر ریل چلتی تھی، پوری تصویریں گھومتی تھی، بیت اللہ، مسجد نبی، مسجد قباء۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست تھا، وہ ایک دن وہ لے آیا تو میں نے وہ دیکھی تو اس میں بیت اللہ کی مسجد نبی کی تصویریں تھی، تو کہتے ہیں میں دیکھ کے نہ روئی جا رہا ہوں، یا اللہ میں نے جانا ہے۔ اور کنڈیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں میں گھر آ جاتا تو واپس جامعہ آنا کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، جامعہ آ جاتا تو گھر جانے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں پھر میرے دوستوں نے نا میرے کاغذات فل کر کے مدینہ یونیورسٹی کے داخلے کے جمع کروائے، تو کہتے سب کے رہ گئے، اللہ نے مجھے چن لیا، 8 سال کے لیے بلایا، اور رج رج کے حج بھی کرو تے عمرے بھی، اور تڑپ سے ہوتا ہے حج بھی اور عمرہ بھی۔ تو تڑپ پیدا کر، رب پیسے بھی دے گا، اسباب بھی دے گا، طاقت بھی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔